इनकी माँ फातिमा और नाना रसूल मरहबा मरहबा वो है आदे रसूल। कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। क़ारिईन हज़रात, मिनहाजुल अरबिया हिस्सा सेवम में आज हमारा सबक दर्स नंबर 10 से है। दर्स नंबर 10 अल-बनातु तय्यबातु, अच्छी लड़कियाँ। अलबनात बिन्त की जमा है, माना लड़की। अत्तय्यबात तय्यबतुन की जमा है, माना अच्छी। अलबनातु तय्यबातु ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, तर्जमा होगा अच्छी लड़कियाँ। इसमें मुअन्नस की जमा जिसके आखिर में अलिफ ता हो। इसमें मुअन्नस की जमा जिसके आखिर में अलिफ ता हो, यानी जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम वो जमा है जिसके आखिर में अलिफ ता हो। ये जमा कभी मुअन्नस की होती है और कभी मुज़क्कर की भी आ जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अलिफ ता के साथ जमा मुअन्नस ही की आती है, मुज़क्कर की भी आ जाती है, लेकिन इसको कहा जाता है जमा मुअन्नस सालिम। तो इसमें मुअन्नस की जमा जिसके आखिर में अलिफ ता हो। अल-बनातु तय्यबातु यहज़रन सय्यआति। अल-बनातु तय्यबातु अच्छी लड़कियाँ। अच्छी लड़कियाँ यहज़रना बचती हैं। अस्सय्याती बुराइयों से। अच्छी लड़कियाँ बुराइयों से बचती हैं। यहज़रना ये फ़िल मुज़ारे जमा मुअन्नस गायब का सिगा है, और अलबनातो ये भी जमा मुअन्नस सालिम है। अत्तय्यबातो ये भी जमा मुअन्नस सालिम है। अस्सय्यात ये भी जमा मुअन्नस सालिम है। अस्सय्यात सय्यातुन की जमा है। तो अच्छी लड़कियाँ बुराइयों से बचती हैं। वयअलमन स्वालिहाति
وَيَعْمَلْنَ الصَّالِحَاتِ اور اچھی باتوں پر عمل کرتی ہیں۔ اور اچھی باتوں پر عمل کرتی ہیں۔ عمل یعمل عمل کرنا، یا عملنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور الصالحات یہ صالحتن کی جمع ہے۔ اچھائیوں پر عمل کرتی ہیں۔ وَيَخْدِمْنَ الْأُمَّهَاتِ اور ماؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ خدمہ یخدم خدمتن خدمت کرنا، تو یخدمنا خدمت کرتی ہیں۔ الامہات یہ امن کی جمع ہے، معنی ہے ماں، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، تو ماؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ وَيَصْحَبْنَ الْعَالِمَاتِ صحبہ یصحب صحبت اختیار کرنا، سنگت اختیار کرنا، تو یصحبنا اور صحبت اختیار کرتی ہیں العالمات علم والی لڑکیوں کی، یا عالمات کی، اور علم والیوں کی صحبت اختیار کرتی ہیں۔ عالمات یہ عالمتن کی جمع ہے، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ وَيَنْصُرْنَ الْمِسْكِينَاتِ اور مسکین عورتوں کی مدد کرتی ہیں۔ ینصرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور مسکینات یہ مسکینتن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم، اور مسکین یعنی غریب عورتوں کی مدد کرتی ہیں۔ وَلَا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ بِدُونِ إِذْنٍ وَلَا يَخْرُجْنَ اور نہیں نکلتی ہیں، مِن بُيُوتِهِنَّ اپنے گھروں سے، اور اپنے گھروں سے نہیں نکلتی ہیں، بدون اذن بغیر اجازت کے، اور اپنے گھر سے بغیر اجازت کے نہیں نکلتی ہیں۔ وَلَا يَفْخَرْنَ بِمَالِهِنَّ وَلَا بِجَمَالِهِنَّ وَلَا بِأُسْرَتِهِنَّ وَلَا يَفْخَرْنَ اور فخر نہیں کرتی ہیں، اور فخر نہیں کرتی ہیں اپنے مال پر، بِمَالِهِنَّ اپنے مال پر، اور فخر نہیں کرتی ہیں اپنے مال پر، اور نہ اپنی خوبصورتی پر، اور نہ اپنے خاندان پر۔ اسرتن خاندان، اور جمال خوبصورتی، اور اپنے مال پر فخر نہیں کرتی ہیں، اور نہ اپنی خوبصورتی پر، اور نہ اپنے خاندان پر۔
ولا یتبعن رواجا مذموما، تبع یتبعو کا معنی ہے پیچھے چلنا، اور پیچھے نہیں چلتی ہیں رواجم مذموماً برے رواج کے، اور برے رواج کے پیچھے نہیں چلتی ہیں۔ برے رواج کے پیچھے نہیں چلتی ہیں یعنی برے رواج کی پیروی نہیں کرتی، برے رواج کو فالو نہیں کرتی، اور برے رواج کے پیچھے نہیں پڑتی۔ ولا یصحبن البنات الغنیات، اور مالدار لڑکیوں کی صحبت اختیار نہیں کرتی ہیں، یعنی جو اچھی لڑکیاں ہیں وہ مالدار لڑکیوں کی صحبت اختیار نہیں کرتی ہیں، کیونکہ مالداروں کی صحبت اختیار کرنے میں جو ہے دل میں حسرت اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور مال کی خواہش، دنیا کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اس لیے مالداروں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ البنات الطیبات، اچھی لڑکیاں جو ہیں مالدار لڑکیوں سے الگ رہتی ہیں۔ تو مالدار لڑکیوں کی صحبت اختیار نہیں کرتی۔ ولا یحسدنہن، اور نہ ان سے حسد کرتی ہیں۔ یحسدن، حسدا یحسد، حسد کرنا، ولا یحسدنہن، اور نہ ان سے حسد کرتی ہیں۔ فإنہن قانعات بنصیبہن، فإنہن اس لیے کہ وہ قانعات قناعت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ وہ قناعت کرنے والی ہیں بنصیبہن، اپنے نصیب پر، با کا ترجمہ پر ہوگا، اپنے نصیب پر، اس لیے کہ وہ اپنے نصیب پر قناعت کرنے والی ہیں۔ قناعت کا معنی یہ ہے کہ جتنا مل گیا اتنے پر ہی راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، تو جتنا ان کے نصیب میں ہے اسی پر وہ خوش ہیں، تو اس لیے کہ وہ اپنے نصیب پر قناعت کرنے والی ہیں۔ ولا یحسبن اللباس الساذج نقیصۃ، حسبہ یحسب گمان کرنا، سمجھنا، تو ولا یحسبن اور وہ نہیں سمجھتی ہیں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اور وہ نہیں سمجھتی ہیں، یعنی البنات الطیبات، اچھی لڑکیاں نہیں سمجھتی ہیں سادہ لباس کو، اللباس الساذج، سادہ لباس کو، نقیصتاً برا، اور وہ سادہ لباس کو برا نہیں سمجھتی ہیں، یعنی سادہ سمپل جو لباس ہے بغیر فیشن کا، تو یہ البنات الطیبات اچھی لڑکیاں اس کو برا نہیں سمجھتی، لیکن جو مالدار ہیں، مالدار چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، تو وہ سادگی پسند نہیں کرتے، بلکہ خوبصورتی ہونا چاہیے، تو اور وہ سادہ لباس کو برا نہیں سمجھتی ہیں۔ فَهُنَّ صَابِرَاتٌ وَشَاكِرَاتٌ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، تو وہ ہر حال میں، فی کل الاحوال، ہر حال میں صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی ہیں، تو وہ ہر حال میں
صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی ہیں۔ صابرات یہ صابرتن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہی ہے، آخر میں الف تا ہے اس کے۔ اور شاکرات یہ شاکرتن کی جمع ہے، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، اس کے آخر میں بھی الف تا ہے۔ اور فی کل الاحوال یہ ظرف لغو صابرات اور شاکرات کا ہے، ہر حال میں صبر کرنے والی بھی ہیں اور شکر کرنے والی بھی ہیں، تو وہ ہر حال میں صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی ہیں۔ فیہن حیاء ان میں حیا ہے، ان میں کن میں؟ تذکرہ جو ہے البنات الطیبات یعنی اچھی لڑکیوں کا چل رہا ہے، تو اچھی لڑکیوں میں حیا ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیا کا مطلب یہ ہے کہ خلاف شرع کام کرنے میں وہ اپنی تنقیص شان سمجھتی ہیں، خلاف شرع کام کرنے میں اپنی توہین، اپنی ذلت سمجھتی ہیں، تو ان میں حیا ہے۔ ابصارہن غضیضۃ، ابصار یہ بصر کی جمع ہے، معنی ہے آنکھ۔ ابصارہن ان کی آنکھیں، غضیضۃ نیچی ہیں، ان کی آنکھیں نیچی ہیں، یعنی ہمیشہ وہ نظر نیچی کیے ہوئے رہتی ہیں، غیر مردوں کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی، تو ان کی آنکھیں پست ہیں، نیچی ہیں۔ غضیضۃ یہ مؤنث ہے، واحد مؤنث، واحد مؤنث اس لیے کہ ابصارہن یہ جمع تکسیر مبتدا ہے اور جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے غضیضۃ لایا گیا۔ ولا یترکن الصلاۃ فی ای حال، ولا یترکن اور وہ نہیں چھوڑتی ہیں، ترک یترک کو چھوڑنا، نصرہ سے ہے، جمع مؤنث فعل مضارع کا صیغہ، اور وہ نہیں چھوڑتی ہیں الصلاۃ نماز، فی ای حال کسی حال میں، اور وہ کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتی ہیں۔ وَيَقْرَأْنَ كُتُبًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِنْگْلِيزِيَّةِ، وَيَقْرَأْنَ اور وہ پڑھتی ہیں، قرأ یقرأ پڑھنا، مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور وہ پڑھتی ہیں، کتباً کتابیں، فی العربیۃ عربی میں، والانگلیزیت اور انگریزی میں، اور وہ عربی اور انگریزی میں کتابیں پڑھتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں اور عصری و دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، تو وہ عربی اور انگریزی میں کتابیں، کتب کتاب کی جمع ہے، کتابیں پڑھتی ہیں۔ ولا یرغبن عن الالعاب الریاضیۃ، رغبہ یرغب و سمع یسمع سے، الا صلے کے ساتھ ہے مائل ہونا، اور عن صلے کے ساتھ ہے روگردانی کرنا،
تو ولا یرغبنا یہ ان صلے کے ساتھ آ رہا ہے، تو معنی ہوگا روگردانی کرنا، اور وہ روگردانی نہیں کرتی ہیں، یا کہیں کہ نہیں بھاگتی ہیں۔ العاب لعب کی جمع ہے، معنی ہے کھیل، اور ریاضیت یہ اس میں منصوب ہے، ورزش، ورزش والا، اور وہ ورزش والے کھیلوں سے روگردانی نہیں کرتی ہیں، یا اور وہ ورزش والے کھیلوں سے نہیں بھاگتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ورزش والے جو بھی کھیل ہیں وہ کھیلتی ہیں، ان سے وہ روگردانی نہیں کرتی اچھی لڑکیاں۔ وَيَلْبَسْنَ لِبَاسًا يَسْتُرُ أَجْسَامَهُنَّ، یلبسنا اور وہ پہنتی ہیں، لبسا یلبسو، سمع یسمعو سے ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ویلبسنا اور وہ پہنتی ہیں، لباسن ایسا لباس، اور وہ ایسا لباس پہنتی ہیں، یستر اجسامہن جو ان کا جسم چھپائے، ڈھانپے، اور وہ ایسا لباس پہنتی ہیں جو ان کے جسموں کو، اجسام جسم کی جمع ہے، جو ان کے جسموں کو چھپائے۔ وَيَحْذَرْنَ لِبَاسًا رَقِيقًا، حذرا یحذرو کا معنی بچنا، اور وہ بچتی ہیں، لباساً رقیقاً پتلے لباس سے، ضیقاً تنگ، اور وہ پتلے تنگ لباس سے بچتی ہیں۔ تو یلبسنا پہنتی ہیں ایسا لباس جو ان کے جسموں کو چھپائے، اور پتلے تنگ لباس سے بچتی ہیں۔ تو لباسن جو ہے یہ موصوف ہے، یستر اجسامہن یہ جملہ فعلیہ اس کی صفت بنے گا۔ اسی طرح یحذرنا لباسن میں لباسن موصوف، رقیقاً ضیقاً یہ دونوں صفتیں ہیں، پھر یہ مفعول بہ ہوگا۔ فَيَمْدَحُهُنَّ كُلُّ وَاحِدٍ فِي الْبَيْتِ وَفِي الْمَدْرَسَةِ، تو کیا، یعنی ان میں حیا بھی ہے، وہ نماز بھی نہیں چھوڑتی ہیں، اور عربی انگریزی میں کتابیں پڑھتی ہیں، جسمانی کھیلوں سے روگردانی نہیں کرتی، اور لباس ایسا پہنتی ہیں جو جسم کو چھپائے، اور پتلا تنگ لباس نہیں پہنتی۔ ان ساری وجہوں سے یمدحُہن کل واحد فی البیت وفی المدرسہ، تو ان کی تعریف کرتا ہے گھر میں اور مدرسے میں ہر ایک، تو ان کی گھر میں اور مدرسے میں ہر ایک تعریف کرتا ہے، تو ان کی گھر میں اور مدرسے میں ہر ایک تعریف کرتا ہے، یعنی ان ساری وجہوں سے گھر میں بھی ہر ایک تعریف کرتا اور مدرسے میں بھی ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ وَلَا يَحْسِبْنَ الْعَمَلَ نَقِيصَةً، وَلَا يَحْسِبْنَ اور نہیں سمجھتی ہیں، العمل کام، نقیصتاً برائی یا برا، اور وہ کام کو برا نہیں سمجھتی ہیں، یعنی کوئی کام آ گیا تو منہ بگاڑیں، ان کو برا لگے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو بھی کام ان کو ملتا ہے خوش دلی سے کرتی ہیں۔ تو وَلَا يَحْسِبْنَ الْعَمَلَ نَقِيصَةً،
اور وہ کام کو برا نہیں سمجھتی ہیں۔ وما ہن کا بناتن یتبعن الغنیات، وما ہن اور وہ نہیں ہیں، کاف کا معنی ہے طرح، کاف حرف جار تشبیہ کے لیے ہے، ان لڑکیوں کی طرح، اور وہ ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں۔ یتبعن الغنیات جو مالدار لڑکیوں کے پیچھے لگتی ہیں یا پیچھے پڑی رہتی ہیں، یعنی البنات الطیبات اچھی لڑکیاں جو ہیں وہ ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں جو لڑکیاں مالدار لڑکیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ البنات الطیبات تو مالدار لڑکیوں سے الگ تھلگ رہتی ہیں، تو اور وہ ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں جو مالدار لڑکیوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ ولا یصحبن الصالحات اور نیک لڑکیوں کی صحبت اختیار نہیں کرتی، ایسی لڑکیاں جو مالدار لڑکیوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور نیک لڑکیوں کی صحبت اختیار نہیں کرتی۔ ولا یحذرن السیئات اور برائیوں سے نہیں بچتیں، یہ کا بناتن میں جو بنات ہے یہ موصوف ہے اور اس کی یہ سب صفتیں ہیں، یتبعن الغنیات ولا یصحبن الصالحات ولا یحذرن السیئات، اور وہ ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں، کن لڑکیوں کی؟ جو لڑکیاں مالدار لڑکیوں کے پیچھے پڑتی ہیں اور جو لڑکیاں اچھی لڑکیوں کی صحبت اختیار نہیں کرتی اور جو لڑکیاں برائیوں سے نہیں بچتی، تو وہ البنات الطیبات ایسی لڑکیاں نہیں ہیں۔ وَهُنَّ قَدْ قَرَأْنَ كُتُبًا كَثِيرَةً، وَهُنَّ اور انہوں نے قد قرأنا بے شک پڑھا ہے، کتباً کثیرتاً بہت سی کتابیں، بے شک انہوں نے یعنی اچھی لڑکیوں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْرِفْنَ شَيْئًا فِي التَّرْبِيَةِ الْمَنزِلِيَّةِ، وَلَٰكِن لَا يَعْرِفْنَ اور لیکن نہیں جانتی، امور خانہ داری میں کچھ بھی، اور انہوں نے بہت سی عربی کتابیں پڑھی ہیں، کنہوں نے؟ یہ جو لڑکیاں ہیں جو مالدار کے پیچھے لگتی ہیں، نیکوں کی صحبت اختیار نہیں کرتی اور برائیوں سے نہیں بچتی، ان لڑکیوں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں تو بہت سی پڑھی ہیں لیکن امور خانہ داری میں کچھ نہیں جانتی، تو وہ ایسی نہیں ہیں البنات الطیبات، وہ امور خانہ داری میں بھی سب کچھ جانتی ہیں اور ویسے بھی ان کو ہر طریقے کی ضروری نالج اور تربیت حاصل ہے، اور لیکن وہ امور خانہ داری میں کچھ نہیں جانتی۔ فلا یقدرن علی صنع ادام او خبز، فلا یقدرن تو وہ قدرت نہیں رکھتی، کون؟ وہ لڑکیاں جن کی طرح البنات الطیبات نہیں ہیں، تو وہ لڑکیاں کوئی سالن یا روٹی بنانے پر قدرت نہیں رکھتی ہیں، تو وہ لڑکیاں کوئی سالن یا روٹی بنانے پر
قدرت نہیں رکھتی ہیں۔ صنع کا معنی ہے بنانا، ادام سالن خبز روٹی، تو وہ کہ کوئی سالن یا روٹی بنانے پر قدرت نہیں رکھتی ہیں۔ اسئلہ سوالات۔ حل فی البنات الطیبات حیاء، حل کیا، فی البنات الطیبات اچھی لڑکیوں میں، کیا اچھی لڑکیوں میں حیاء حیا ہے، کیا اچھی لڑکیوں میں حیا ہے یا ہوتی ہے، کیا اچھی لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے؟ تو جواب جو ہے وہ ہاں ہوگا، اس لیے کہ اچھی لڑکیاں کہا ہی ان کو جائے گا جن میں حیا ہو، اور جن لڑکیوں میں حیا نہ ہو تو وہ اچھی لڑکیاں کہلائیں گی نہیں، وہ تو بے غیرت، بے شرم، نالائق اور بری لڑکیاں کہلائیں گی۔ تو جواب نعم ہوگا۔ تو نعم، نعم فی البنات الطیبات حیاء، ہاں اچھی لڑکیوں میں حیا ہے یا اچھی لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے۔ ایرغبن عن العمل، رغب یرغب، رغب یرغب عن صلے کے ساتھ معنی ہے روگردانی کرنا۔ ایرغبن یہ فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو ہے عن صلے کے ساتھ، تو معنی ہوگا کیا وہ روگردانی کرتی ہیں، عن العمل کام سے، کیا وہ کام سے روگردانی کرتی ہیں۔ یعنی کام کرنا نہیں چاہتی، وہ کون؟ اچھی لڑکیاں۔ تو کیا وہ یعنی اچھی لڑکیاں کام سے روگردانی کرتی ہیں؟ تو جواب ہوگا لا، نہیں۔ لا یرغبن عن عمل، وہ کسی کام سے روگردانی نہیں کرتی، بل یرغبن الی العمل، بلکہ وہ کام کی طرف مائل رہتی ہیں۔ رغب یرغب الی کے ساتھ مائل ہونا، تو بل یرغبن الی العمل، بلکہ وہ کام کی طرف مائل رہتی ہیں۔ بلکہ وہ کام کی طرف مائل رہتی ہیں۔ کیف ابصارہن، ان کی نظریں کیسی ہیں، یعنی اچھی لڑکیوں کی نظریں کیسی ہیں۔ تو ابصارہن غضیضۃ، ان کی نظریں نیچی ہیں۔ ابصارہن غضیضۃ، ان کی نظریں نیچی ہیں۔ ایحسبن اعمال البیت نقیصۃ، ایحسبن کیا وہ سمجھتی ہیں یا گمان کرتی ہیں، اعمال البیت گھر کے کاموں کو، اعمال عمل کی جمع ہے،
تو کیا وہ گھر کے کاموں کو سمجھتی ہیں؟ نقیصتاً بیکار، گھٹیا۔ کیا وہ گھر کے کاموں کو گھٹیا سمجھتی ہیں؟ یعنی اچھی لڑکیاں گھر کا کام کرنے میں اپنی کوئی تنقیص شان یا اپنی توہین سمجھتی ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھی لڑکیاں گھر کے کام کرنے میں کوئی توہین نہیں سمجھتی، اس کو برا نہیں سمجھتی بلکہ اچھا سمجھتی ہیں۔ تو لا يحسبن اعمال البیت نقیصتاً بل يحسبنها جیدتاً۔ وہ گھر کے کاموں کو بیکار، گھٹیا نہیں سمجھتی بلکہ اچھا سمجھتی ہیں۔ من یصحب الصالحات، من یصحب کون صحبت اختیار کرتا ہے، الصالحاتی نیک لڑکیوں کی، نیک لڑکیوں کی کون صحبت اختیار کرتا ہے؟ یا لڑکیوں کے بجائے عورتیں مونسات، تو نیک مونسات کی صحبت کون اختیار کرتا ہے؟ تو یہی اچھی لڑکیاں ہیں جو نیکوں کی صحبت اختیار کرتی ہیں۔ تو جواب ہوگا البنات الطیبات یصحبن الصالحات۔ اچھی لڑکیاں نیک مونسات کی صحبت اختیار کرتی ہیں۔ من یفعل الحسنات، اچھائیاں کون کرتا ہے؟ تو یہ کام بھی اچھی لڑکیوں کا ہی ہے۔ تو البنات الطیبات یفعلن الحسنات، یفعلنا کرتی ہیں، الحسناتی اچھے کام یا اچھائیاں، نیک لڑکیاں اچھائیاں کرتی ہیں۔ اتکنس البنات، اتکنس البنات، کیا لڑکیاں جھاڑو دیتی ہیں یا جھاڑو لگاتی ہیں؟ تو جواب ہوگا نعم، ہاں۔ تکنس البنات، ہاں لڑکیاں جھاڑو لگاتی ہیں۔ ایخبزن، کیا وہ روٹی پکاتی ہیں؟ نعم یخبزن، ہاں روٹی پکاتی ہیں۔ اترغب البنات الطیبات عن الصلاۃ، کیا اچھی لڑکیاں نماز سے روگردانی کرتی ہیں؟ تو جواب ہوگا لا، نہیں۔ لا ترغب البنات الطیبات عن الصلاۃ، لا ترغب البنات الطیبات عن الصلاۃ، اچھی لڑکیاں نماز سے روگردانی نہیں کرتی ہیں۔
आया अमलना मा उम्मिहिन्ना आमाल अलबैत, आया अमलना क्या वो काम करती हैं, मा उम्मिहिन्ना अपनी माँ के साथ, आमाल अलबैत घर के काम, क्या वो अपनी माँ के साथ घर के काम करती हैं। तो जवाब होगा नाम, नाम या अमलना मा उम्मिहिन्ना आमाल अलबैती, हाँ वो अपनी माँ के साथ घर के काम करती हैं। अतनफ़उहुन्न तरबियतुल मंज़िलियतु, क्या उनको घरेलू तरबियत फ़ायदा देती है, क्या उनको घरेलू तरबियत फ़ायदा देती है। तो जवाब होगा नाम, नाम तनफ़उहुन्न तरबियतुल मंज़िलियतु, हाँ उनको घरेलू तरबियत फ़ायदा देती है। अतलाबुल बनातु फ़िल लैलतिल मुक़मिरति, क्या लड़कियां चांदनी रात में खेलती हैं। तो जवाब होगा नाम, नाम तलाबुल बनातु फ़िल लैलतिल मुक़मिरति, हाँ लड़कियां चांदनी रात में खेलती हैं। अतहसुदु अहदन, क्या वो किसी से हसद रखती है, ये जमा का सिगा होना चाहिए। अतहसुद अयहसुदना, अयहसुदना होना चाहिए। अयहसुदना अहदन, क्या वो किसी से हसद रखती हैं। लड़कियां या अच्छी लड़कियां, अच्छी लड़कियां हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अयहसुदना अहदन, क्या वो यानी अच्छी लड़कियां किसी से हसद रखती हैं। तो जवाब होगा ला, ला यहसुदना अहदन, नहीं, नहीं वो किसी से हसद नहीं रखती हैं। अततबउल जाहिलीना, यहाँ भी अयतबाना होना चाहिए, क्योंकि ततबाउ वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा हुआ। तो शुरू से ही एक लड़की का तो तज़किरा ही नहीं है, या तो बनात है या अलबनात तय्यबात है। तो वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा तो आएगा ही नहीं, जमा मुअन्नस गायब का ही सिगा आएगा। तो अयतबाना, अयतबानल जाहिलीना, क्या वो जाहिल लोगों के पीछे पड़ती हैं, क्या वो जाहिल लोगों के पीछे पड़ती हैं। तो ला, ला यतबाना, ला यतबानल जाहिलीना, नहीं वो जाहिलों के पीछे नहीं पड़ती हैं। अतस्हबुल आलिमातुल जाहिलाती, क्या आलिम लड़कियां जाहिल लड़कियों की सोहबत इख्तियार करती हैं, क्या आलिम लड़कियां जाहिल लड़कियों की सोहबत इख्तियार करती हैं। तो जवाब होगा ला,
لا تصحب العالمات الجاہلاتی، نہیں عالم لڑکیاں جاہل لڑکیوں کی صحبت اختیار نہیں کرتی، بل یرغبن عنہا، بلکہ وہ ان سے روگردانی کرتی ہیں۔ ترجمہ کرو۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو پیدا کیا، پیدا کرنا ہے خلق یخلق، پیدا کیا ماضی ہوا یہ خلق، تو خلق اللہ، آسمانوں، سما جمع سماوات معنی ہے آسمان، تو خلق اللہ السماواتی، السماوات جمع مؤنث سالم ہے، تو جمع مؤنث سالم کا نصب کسرے کے ساتھ ہے، اس لیے سماواتی، خلق اللہ السماواتی، زمین کو، والارض، تو عربی بنی خلق اللہ السماواتی والارض۔ اس نے ہم کو اچھی چیزیں دیں، دینا ہے رزق یرزق، تو دیں یہ ماضی ہوا، ورزق، اس نے کی عربی، اسی رزقہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ، تو اس نے دیں رزق، ہم کو نہ، رزق نہ، اچھی چیزیں، یا تو من الطیبات آ جائے جیسا کہ اوپر سبق میں آیا ہے، اور یا پھر الطیبات، رزقنا من الطیبات، یا رزقنا الطیبات، اچھی چیزیں بریکٹ میں الطیبات دیا ہے کہ اس کی عربی الطیبات لانا ہے، تو رزقنا من الطیبات یا رزقنا الطیبات۔ شرم سے لڑکیوں کی نگاہیں نیچی ہیں، نگاہیں بصر جمع ابصار، لڑکیوں کی نگاہیں ابصار البنات، ابصار البنات، نیچی ہیں غزیزتن، ابصار البنات غزیزتن۔ شرم سے بالحیاء، ابصار البنات غزیزتن بالحیاء، وہ کبھی برائیوں کے قریب نہیں جاتیں، قریب جانا قربا یقرب، قریب جانا یا قریب ہونا، تو قربا یقرب، وہ قریب نہیں ہوتیں یا جاتیں، لا یقربن، مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوا لا یقربن، برائیوں کے، تو السیئات، لا یقربن السیئات، کبھی ابداً، تو لا یقربن السیئات ابداً، وہ کبھی برائیوں کے قریب نہیں ہوتی، ہاں ہوتی ہیں، ہوتی، تو لا یقربن السیئات ابداً، وہ ہمیشہ نیکیاں کرتی ہیں، تو کرتی ہیں
फ़आल यफ़आलु करना, तो वयफ़अलन अलहसनाति नेकियां, हसनतुन जमा हसनात, वयफ़अलन अलहसनाति अबदन हमेशा अबदन। ए दौलतमंद लड़कियों, क्या तुम समझती हो कि पकाना बेइज्जती है। ए दौलतमंद लड़कियों, या अय्यतुहल बनातुल गनियातु, अल बनातुल गनियातु दौलतमंद लड़कियां, तो या अय्यतुहल बनातुल गनियातु अतहसिबना, क्या तुम समझती हो, अतहसिबना के पकाना बेइज्जती है, अन्नत तबखा ज़िल्लतुन, या अय्यतुहल बनातुत तय्यबातु अतहसिबना अन्नत तबखा ज़िल्लतुन। उमूर खानादारी तमाम लड़कियों के लिए ज़रूरी है। उमूर खानादारी अत्तरबियतुल मंज़िलियतु ज़रूरी है, लाज़िमतुन तमाम लड़कियों के लिए, ले कुल्लिल बनाते अत्तरबियतुल मंज़िलियतु लाज़िमुन लिकुल्लिल बनाते। अच्छी लड़कियां अपनी माँओं की खिदमत करती हैं। अल बनातुत तय्यबातु अच्छी लड़कियां खिदमत करती हैं, यखदिमना अपनी माँओं की, उम्माहुन्ना, तो अल बनातुत तय्यबातु यखदिमना उम्महातिहिन्ना जमा आएगा, उम्महातिहिन्ना। अल बनातु तय्यबातु यखदिमना उम्महातिहिन्ना। ज़रूरत के वक्त किसी काम से मुँह नहीं मोड़ती। मुँह मोड़ना ब्रैकेट में लिखा है रग़िबा अन, तो मुँह नहीं मोड़ती। ला यरग़बना, ला यरग़बना किसी काम से, अन अमलिन, ला यरग़बना अन अमलिन ज़रूरत के वक्त, वक्त ज़रूरत, तो ला यरग़बना अन अमलिन वक्त ज़रूरत, और अपने नसीब पर क़नाअत करती हैं। क़नाअत करना, क़ना यक़नउ व यक़नाअना, व यक़नाअना अपने नसीब पर, बेनसीबे हिन्ना पर के लिए बा आएगा, क़ना यक़नउ के साथ बा आता, पीछे सबक में भी आ चुका है। तो व यक़नाअना बेनसीबे हिन्ना, और हर हाल में सब्र करती हैं, सब्र करती हैं। वयस्बिरना, वयस्बिरना तमाम अहवाल में, फ़ी जमीइल अहवाल, वयस्बिरना फ़ी जमीइल अहवाल, और अपने रब का शुक्र करती हैं। वयशकुरना रब्बहुन्ना, वयशकुरना रब्बहुन्ना
اے لڑکیوں فیشن کے پیچھے مت پڑو، تو اے لڑکیوں یا ایتھل بناتو، اے لڑکیوں، تو اے لڑکیوں یا ایتھل بناتو فیشن کے پیچھے مت پڑو، پڑھنا ہے تبع یتبعو، تو لا تتبعنا فیشن کے پیچھے، رواجن مذمومن، لا تتبعنا رواجن مذمومن، اس میں فائدہ نہیں، لیس فیہ نفع، لیس فیہ نفع، بلکہ بڑا نقصان ہے، بل نقصان کبیر، لیس فیہ نفع بل نقصان کبیر۔ تمرین، رشید ولد مسکین غزیز البصر مؤدب۔ رشید یہ ایک لڑکے کا نام ہے، ولد لڑکا، مسکین مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو رشید ایک مسکین لڑکا ہے، ولد مسکین موصوف صفت ہے، مسکین لڑکا ہے، غزیز البصر نیچی نگاہ والا، مؤدب با ادب۔ یہ ولد کی 3 صفتیں ہوئیں، مسکین، غزیز البصر اور مؤدب۔ اب ترجمے میں ہم تینوں صفتوں کو پہلے لانے کے بعد ولدن کو لائیں گے۔ رشید ایک مسکین نیچی نگاہ والا با ادب لڑکا ہے، رشید ایک مسکین نیچی نظر والا با ادب لڑکا ہے، یلبس لباسا ساذجا نظیفا، یلبس، لبس یلبس پہننا، وہ سادہ، ساذج کا معنی سادہ، نظیف صاف ستھرا، وہ سادہ صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، وہ سادہ صاف ستھرا لباس پہنتا ہے۔ لباساً موصوف ہے اور ساذجاً نظیفاً یہ اس کی دونوں صفتیں ہیں۔ تو جیسے اوپر ولد میں تینوں صفتوں کا پہلے ترجمہ کیا گیا، ایسے یہاں دونوں صفتوں کا پہلے ترجمہ ہوا، وہ سادہ صاف ستھرا لباس پہنتا ہے۔ یحسبہ الآخرون غنیا، یہ یحسب ہے، اس میں سین پر زبر لگا ہے، یہ زیادہ تر جو ہے حسبہ یحسبو آتا ہے، حسبہ یحسبو، ویسے بعض لغت میں سین کے فتحے کے ساتھ بھی آیا ہے سمعہ سے، تو ممکن ہے، لیکن کثیر الاستعمال جو ہے یہ فعلہ یا فعلوں سے ہے۔ یحسبہ یا یحسبہ الآخرون غنیا، حسبہ یحسبہ کا معنی ہے گمان کرنا، سمجھنا، اس کو الآخرون آخر کی جمع ہے، اس کا معنی دوسرے، اس کو دوسرے سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ غنیا، مالدار، اس کو دوسرے مالدار سمجھتے ہیں، وہ اپنی حالت جو ہے ایسی نہیں رکھتا جس سے لگے کہ وہ ایک مسکین لڑکا ہے، غریب لڑکا ہے، بلکہ جتنا بھی کچھ ہے اس کے پاس،
چاہے ایک جوڑی کپڑا ہی ہے تو اس کو وہ صاف ستھرا رکھتا ہے اور اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہے، آراستہ، تو اس سے لگتا ہے دوسروں کو کہ یہ مالدار ہے۔ اور یہی خودداری بھی ہے کہ اپنی تنگی، مجبوری، مسکینیت کو چھپائے، لوگوں پر اپنی تنگی اور غریبی ظاہر نہ ہونے دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی تنگی اور مجبوری کو دور فرما دیتا ہے۔ وَيَصْحَبُ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ، صاحبہ یا صاحبوں کا معنی ساتھ رہنا، اور وہ مالداروں کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اولاد الاغنیاء، مالداروں کے لڑکے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، موصوف صفت نہیں ہے۔ اولاد الاغنیاء، مالداروں کے لڑکے، اور وہ مالداروں کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ولیکن لا یسأل والدہ لباسا جمیلا واحذیۃ ثمینۃ کمثلہم، ولیکن اور لیکن، لا یسأل وہ نہیں مانگتا ہے، اور لیکن وہ نہیں مانگتا ہے، والدہ اپنے والد سے، کیا نہیں مانگتا ہے؟ لباسا جمیلا، خوبصورت لباس، واحذیۃ ثمینۃ، احذیت حذاء کی جمع ہے، معنی ہے جوتا، احذیۃ ثمینۃ قیمتی جوتے، اور لیکن وہ اپنے والد سے خوبصورت لباس اور قیمتی جوتے نہیں مانگتا ہے، ان کی طرح، کمثلہم، ان کی طرح، کن کی طرح؟ مالداروں کے لڑکوں کی طرح۔ مالداروں کے لڑکے اپنے والد سے خوبصورت لباس مانگتے ہیں، اچھے جوتے مانگتے ہیں قیمتی، تو یہ ان کی طرح اپنے والد سے اس طرح کا سوال نہیں کرتا۔ وَيَقْرَأُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ فِي حُجْرَتِهِ بِعِنَایَةٍ، یقرأ پڑھتا ہے، اور وہ پڑھتا ہے پڑھائی کے وقت، وقت القراءۃ پڑھائی کے وقت، اور وہ پڑھائی کے وقت پڑھتا ہے فی حجرتہ اپنے حجرے میں، بے عنایت، عنایت کا معنی توجہ، توجہ سے، اور وہ پڑھائی کے وقت اپنے حجرے میں توجہ سے پڑھتا ہے، یہ اردو محاورے میں ترجمہ ہوا۔ وَيَلْعَبُ وَقْتَ اللَّعِبِ، اور وہ کھیلتا ہے کھیل کے وقت، اور وہ کھیل کے وقت کھیلتا ہے۔ فَكَذَا لَا يَسْهَرُ اللَّيْلَ عِنْدَ الْامْتِحَانِ، فَكَذَا تو اس طرح، یعنی جب وہ ایسا کرتا ہے کہ پڑھائی کے وقت میں توجہ سے یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس طرح لا یسہر، وہ نہیں جاگتا ہے، اللیل، رات کو، عند الامتحان، امتحان کے وقت، تو اس طرح وہ امتحان کے وقت رات کو نہیں جاگتا۔ جو لڑکے، جو طالب علم پڑھائی کے وقت میں توجہ سے یاد نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، تو وہ امتحان کے وقت راتوں رات جاگتے ہیں، اور انہیں جاگنا پڑتا ہے، کیونکہ 6 مہینے یا سال بھر کا ان کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ سبق وہ وقتاً فوقتاً، جو سبق کا وقت ہے، جس وقت سبق پڑھا اس وقت میں سبق تو یاد کرتے نہیں، تو اس لیے سارا اکٹھا ہو جاتا ہے، تو پھر امتحان کے وقت ان کو دقت پڑتی ہے۔ تو اس طرح وہ رات کو امتحان کے وقت نہیں جاگتا۔ ولا یحسب اعمال البیت نقیصۃ، ولا یحسب، اور وہ گمان نہیں کرتا گھر کے کاموں کو بے عزتی، نقیصۃ بے عزتی،
یا توہین کی بات، گھٹیا پن، اور وہ گھر کے کاموں کو گھٹیا نہیں سمجھتا ہے۔ یذهب عند الضرورت الى السوق لشراء الخضروات واللحم، یذهب جاتا ہے، عند الضرورت ضرورت کے وقت، اور وہ ضرورت کے وقت جاتا ہے بازار کو، الى السوق بازار کو، کیوں جاتا ہے؟ لشراء الخضروات سبزیاں اور گوشت خریدنے کے لیے، اور وہ ضرورت کے وقت بازار کو سبزیاں اور گوشت خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ وَيَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ، اور وہ مسکینوں پر رحم کرتا ہے، مسکینوں پر رحم کرتا ہے۔ وَيَنْصُرُهُمْ، اور ان کی مدد کرتا ہے۔ وَلَا تَخْرُجُ کَلِمَةٌ فَاحِشَةٌ مِّن لِّسَانِهِ، اور کوئی فحش کلمہ جیسے گالی گلوچ، اور کوئی فحش کلمہ یا جھوٹ بھی فحش کلمے میں ہی آتا ہے، اور کوئی فحش کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، لا تخرج نہیں نکلتا۔ اس سبق میں زیادہ تر فعل مضارع منفی کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس کی زبان سے کوئی فحش کلمہ نہیں نکلتا ہے۔ ہوا واصدقاؤہ یخرجون فی اللیالی المقمرۃ للنزہۃ، وہ ہوا وہ واصدقاؤہ اور اس کے دوست، وہ اور اس کے دوست نکلتے ہیں چاندنی رات میں، فی اللیالی المقمرۃ چاندنی رات میں، تفریح کے لیے، وہ اور اس کے دوست چاندنی رات میں، چاندنی راتوں میں جمع ہے، چاندنی راتوں میں تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ فما غضب علیہ اعمامہ قط ولا اخوالہ، فما تو ما غضب غصہ نہیں ہوئے، علیہ اس پر، تو اس پر غصہ نہیں ہوئے، اعمامہ یہ اعمام عم کی جمع ہے، اس کا معنی چچا، اس کے چچا، قطو کبھی، یہ قطو ماضی منفی کے ساتھ آتا ہے، کبھی معنی ہوتا ہے اس کا کبھی، تو اس پر اس کے ماموں اعمام چچا، تو اس پر اس کے چچا کبھی ناراض نہیں ہوئے، ولا اخوالہ اور نہ اس کے ماموں، اخوال خال کی جمع ہے، معنی ماموں اور نہ ماموں، یعنی اس سے اس کے ماموں یا چچا کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے۔ وَتَفْرَحُ بِأَعْمَالِهِ أُمُّهُ، وَأَخَوَاتُهُ أَيْضًا يَفْرَحْنَ بِهَا، تفرح فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ خوش ہوتی ہیں، بِأَعْمَالِهِ اس کے اعمال سے، امہ اس کی ماں، اس کی ماں اس کے اعمال سے خوش ہوتی ہیں یا خوش ہیں۔ رشید کے، رشید ایک مسکین لڑکا ہے، اسی کی بات چل رہی ہے، تو اس کی ماں اس کے اعمال سے، کاموں سے خوش ہیں یا خوش رہتی ہیں۔ وَأَخَوَاتُهُ أَيْضًا يَفْرَحْنَ بِهَا، اور اس کی بہنیں، اخوات اخت کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم، اور اس کی بہنیں، ایضاً بھی، یفرحنا
خوش ہوتی ہیں، بہا ان سے کن سے؟ رشید کے اعمال سے، اور اس کی بہنیں بھی ان سے خوش رہتی ہیں رشید کے اعمال سے۔ یفرحنا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فما غضبت علیہ امہ ولا نساء اسرتہ غضبن قط، فما غضب یہ غالباً ضربہ سے ہے تو غضبہ آئے گا۔ فما غضب علیہ امہ، غضبہ یغضب کا معنی ناراض ہونا، تو اس پر ناراض نہ ہوئیں امہ اس کی ماں، تو اس پر اس کی ماں ناراض نہ ہوئیں۔ ولا نساء اسرتہ غضبن قط، اور نہ اس کے خاندان کی عورتیں ناراض ہوئیں قطو کبھی، تو اس سے اس کی ماں ناراض نہ ہوئیں، اور نہ اس کے خاندان کی عورتیں اس سے کبھی ناراض ہوئیں۔ غضبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی، اور غضبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور نساء یہ امراتن کی جمع ہے بغیر لفظ۔ اسرتن کا معنی خاندان۔ ولا یرغب ابدا عن الصلاۃ، لا یرغب رغب یرغب سمع یسمع سے ہے، یہ ان کے ساتھ روگردانی کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو لا یرغب ابداً وہ روگردانی نہیں کرتا ہے، ابداً کبھی، عن الصلاۃ نماز سے، وہ نماز سے کبھی روگردانی نہیں کرتا ہے، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہے۔ لا یرغب فعل مضارع منفی ہے واحد غائب کا صیغہ، واحد مذکر غائب۔ وَهُوَ من اسرۃ مسکینۃ، وہ مسکین خاندان سے ہے، وَهُوَ اور وہ، من کا معنی سے، اسرۃ خاندان، مسکینۃ مسکین، وہ مسکین خاندان سے ہے۔ یأکلون من رزق اللہ علیہ، یأکلون وہ کھاتے ہیں، من رزق اللہ اللہ کا رزق، علیہ جو ان پر ہے، جو ان کے پاس ہے، تو وہ اپنے پاس اللہ کا رزق کھاتے ہیں، علیہ اپنے پاس، وہ رزق جو ان پر ہے یعنی ان کے پاس ہے، کسی سے سوال نہیں کرتے، جو ہے ان پر اللہ کا رزق اسی کو کھاتے ہیں، تو وہ کھاتے ہیں اپنے پاس اللہ کے رزق میں سے۔ یاکلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ویشکرون اور شکر ادا کرتے ہیں، ویشکرون اور شکر ادا کرتے ہیں، یہ یشکرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع مثبت۔ وَبِنِعْمَتِهِ لَا يَكْفُرُونَ، اور اس کی نعمت کا، با کا یہاں ترجمہ ہوگا کا، اور اس کی نعمت کا، لا یکفرون نا شکر یا کی کریں کی، اور اس کی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، اور اس کی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، لا یکفرون ناشکری نہیں کرتے ہیں۔
کفرا یکفرو ناشکری کرنا، فجعلوا رشیدن ایھا الاولاد مثالا لانفسکم، فجعلوا تو تم بنا لو رشید کو، اے لڑکو تو تم رشید کو بنا لو، کیا بنا لو؟ مثال لانفسکم اپنے لیے۔ یہ کتاب میں امثالن لکھا ہے، امثالن غلط ہو جائے گا، مثال اپنے لیے، اس لیے کہ رشید کے لیے کہا گیا ہے مثال، تو رشید مثال ہے، امثال نہیں ہے، رشید واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ تو تم بنا لو رشید کو مثال، یعنی رشید مثال ہے، جب رشید مثال ہے تو رشید واحد ہے تو مثال جمع نہیں ہو سکتا، تو تم اے لڑکو رشید کو اپنے لیے مثال بنا لو۔ وعلیکم بِأَدَبِ الکبار، وعلیکم اور تم پر لازم ہے، یا لازم کر لو، اور تم لازم کر لو بِأَدَبِ الکبار بڑوں کا ادب، کبار کبیر کی جمع ہے، اور تم بڑوں کا ادب لازم کر لو، یعنی بڑوں کا ادب ہمیشہ کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ دَأْبُ الْخِيَارِ، اس لیے کہ وہ اچھوں کا طریقہ ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ اس لیے کہ وہ، دأب مانے طریقہ، الخیار اچھے لوگ، اس لیے کہ وہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ خیار خیر کی جمع ہے۔ وَلَا تَفْخَرُوا بِالْمَالِ، اور تم مال پر فخر نہ کرو، اور تم مال پر فخر نہ کرو۔ فَإِنَّ الْمَالَ لَهُ زَوَالٌ، اس لیے کہ مال کے لیے فنا ہے، مال فنا ہو جائے گا، تو فنا ہو جانے والی چیز پر کیا فخر کرنا ہے۔ وَلَا تَحْسَبُوا عَمَلَ الْبَيْتِ نَقِیصَةً، اور تم گمان نہ کرو گھر کے کام کو رسوائی، اور تم گھر کے کام کو رسوائی نہ سمجھو، نہ گمان کرو۔ وَاحْذَرُوا الْفَسَادَ وَالْکَسْلَ، اور تم فساد سے بچو، حذرا یا حذرو کا معنی ہے بچنا، اور تم فساد سے بچو، والکسل اور سستی سے، اور تم فساد اور سستی سے بچو۔ یہ احذروا فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ والزموا، اب ملا کر پڑھیں گے، والزمن النشاط فی العمل، اور تم لازم کر لو النشاط چستی پھرتی، فی العمل عمل میں، اور تم عمل میں چستی پھرتی کو لازم کر لو، چستی پھرتی۔ یہ کسل سستی کی ضد ہے، چستی اور پھرتی، کام میں چستی پھرتی لازم کر لو۔ الا تعلمون ان الفوز للصالحین والمجتہدین، الا تعلمون کیا تم نہیں جانتے ہو کہ کامیابی نیکوں اور محنتیوں کے لیے ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ کامیابی للصالحین نیکوں اور محنتیوں کے لیے ہے۔ صالحین صالح کی، مجتہدین مجتہد کی جمع ہے، صالح کا معنی نیک، مجتہد کا معنی محنتی۔ تو کیا تم نہیں جانتے کہ کامیابی نیکوں اور محنتیوں کے لیے ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔